الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم واہ واہ بے شک بے شک حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم بے شک بے شک زندہ کے در و بام ہیں درینہ شناساں پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم بے شک واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام اسٹیج پر موجود زعماء علماء سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج آپ کے علاقے ضلع ڈیرہ غازی خان شادن لنڈ میں ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں اس بہت خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر اس خوبصورت نظم کے قائم کرنے پر اتنے بڑے اجتماع کے انعقاد پر آپ کی ذلی ذمہ داران قاری عنایت صاحب ان کی پوری ٹیم یہاں حلقے کے لوگ تمام دوستوں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں
دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رات کے تقریباً 2 بجنے کو ہیں اور گرمی کا موسم ہے۔ جس جذبے کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرمائیں اور جس طرح آپ مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر کرسیاں لگائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید اتنی بڑی جگہ آپ کے پاس ہوگی نہیں جہاں آپ سما سکیں۔ بے شک۔ اسٹیڈیم چاروں طرف سے بھرا پڑا ہے، لوگ دیواروں پر موجود ہیں۔ میں اگر اسٹیج کے دائیں جانب گھوموں تو یہاں مستقل ایک علیحدہ جلسہ ہے، اور بائیں جانب دیکھوں تو یہ مستقل جلسہ ہے، لیکن اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو یہاں بھی ایک مستقل جلسہ ہے، اور آگے ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کو آپ کی اس محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا پاور شو کرنا چاہے، دن میں تو سبھی کر لیتے ہیں، رات کے 2 بجے کر کے دکھائے، اور پھر اس نظم و ضبط کے ساتھ، اتنی ڈسپلن کے ساتھ کہ کوئی مجمع میں کھڑا نہیں ہے، کتنی وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو واپس بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ واہ واہ۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر نکلو ہی نہ، واپسی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ بے شک بے شک۔ یہی رہنے میں ہی آپ کی اور ہماری بقا ہے، اور ہم نے اسی بقا میں رہنا ہے، اور اللہ ہمیں اسی بقا میں رکھے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت بہت گزر چکا، اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 2 شہزادے شہیدوں کے آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے، اور دونوں کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، جس سے یوں لگ رہا تھا کہ اعظم طارق بھی بول رہا ہے اور ضیاء الرحمن فاروقی بھی بول رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ شہزادوں کا اسٹیج پر آ کر گفتگو کرنا، آپ نے انہیں سماعت فرمایا، ان کے انداز، ان کے تکلم اور بیان، ان کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کل بھی اپنے بابا کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور دونوں شہزادوں کا یہاں گفتگو کرنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شہزادے سارے ہی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں اس موقع پر اگر اپنے اس محسن کا نام نہ لوں تو بہت زیادتی ہوگی، جسے دنیا شہید اسلام کے نام سے جانتی ہے، اور وہ جناب حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے جنم تو آپ کے علاقے میں لیا، اور آج میری خوش قسمتی ہے، میں اپنی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ میں ان کے علاقے میں بطور مہمان کے آیا ہوں۔ آپ تو انہیں اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے جنم یہاں لیا ہے، میں انہیں اس لیے جانتا ہوں کہ انہوں نے شہادت کا مقام میرے شہر میں پایا ہے۔ آپ نے انہیں صرف یہی دیکھا، میں نے انہیں ہتھکڑیوں میں دیکھا، میں نے انہیں بیڑیوں میں دیکھا، میں نے انہیں ہجوم میں دیکھا، میں نے انہیں بولتے ہوئے دیکھا، میں نے گرجتے ہوئے دیکھا، شیر کے مانند جبڑتے ہوئے دیکھا، مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ غیرت، حمیت، جرت اور بہادری کا پہاڑ بنا دیکھا، غیرت اور حمیت کا ایک باپ دیکھا، دنیا کے سامنے اپنا نقطہ نظر جرت اور غیرت سے بیان کرتے ہوئے دیکھا، ان کے شب و روز کو دیکھا۔ آپ یہ جانتے ہیں انہوں نے یہاں جنم لیا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے کردار میں سنیت کو بیدار کیا۔
مجھے آج میں اسٹیج پر بیٹھا تو ان کے دو بھائی میرے دائیں بائیں بیٹھے، انہوں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا. آپ کو نہیں معلوم مجھے کیا لذت محسوس ہوئی اور مجھے کیا سکون آیا. یہ کندھے خالی نہیں ہیں، ان کندھوں پر شہداء کے ورثاء کے ہاتھ موجود ہیں. بے شک. ایک دائیں بیٹھا ایک بائیں بیٹھا، دونوں سفید ریش ہیں، بزرگ ہیں. انہوں نے اپنے ایک قیمتی بھائی کا جنازہ اٹھایا، قبر کی پاتال میں رکھا، اور آج رات کے 2 بجے شادن کی سرزمین پر اسٹیج پر بیٹھ کر انہوں نے دشمن سے بتایا اور دشمن سے کہا تم نے انہیں گولی ماری تھی. خاموش کرنے کے لیے خاندان اسٹیج پر آ کر بتا رہا ہے خاندانوں کے خاندان اصحاب کی عزت پہ قربان کر دیں گے، مگر نظریہ حق نواز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہلے تو شہیدوں کے بیٹوں نے گفتگو کی اور پھر 2 شہید کے بھائی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے. یہاں کے قاری امین صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ، میں نام لوں تو بہت نام ہے. محترم بھائی مجھے بتا رہے تھے اس شہر کے شہید ہیں. مجھ سے کون سی بات بھولی ہوئی ہے؟ میں کون سے شہید کے گھر کو نہیں جانتا، میں کس شہید کے گھر سے رابطے میں نہیں ہوں، میرا کس شہید کے گھر سے تعلق نہیں ہے، میں سب کو جانتا ہوں. ملک میں کہاں کہاں وہ بستے ہیں، ہماری دل کی دھڑکنیں ان کے خاندان کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے الحمدللہ ہم اس پر کامیاب ہیں. ہمارا تعلق کل بھی ان گھرانوں کے ساتھ تھا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. کانفرنس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے. وقت میرے پاس چونکہ مختصر ہے اور آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف فرمائیں. عنوان ہے حسین ابن علی. کیا عنوان ہے؟ سب بولے ایک مرتبہ، سب بولے. کیا نام ہے؟ حسین ابن علی. حسین بھی کمال ہے، علی بھی کمال ہے، حسن بھی کمال ہے. یارو اس سے بڑی کیا بات ہے اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کی عظمتوں میں کیا کچھ کہیں، کتنا کچھ کہیں، کس طرح کہیں، کس وقت کہیں، کن لفظوں میں کہیں، کن جملوں میں کہیں، کس انداز میں کہیں، کس بیانیے میں کہیں. یہ کون ہیں جو پلے اس گھر میں ہیں، بڑے اس گھر میں ہیں؟ انہوں نے زبان کس کی چوسی، انہوں نے کندھا کس کا استعمال کیا، انہوں نے انگلی کس کی پکڑی، انہوں نے دودھ کس کا پیا، انہوں نے بات کس کی سنی، انہوں نے چہرہ کس کا دیکھا، یہ ہاتھ پکڑ کے کس کا باہر گئے، یہ مسجد میں کس کے پیچھے ڈھونڈے، یہ بھاگتے بھاگتے ممبر پر کس کے پاس گئے، کون ممبر سے اترا، کون مسجد میں آیا، کس نے اٹھایا، کس نے گود میں رکھا، کس نے کندھوں پہ بٹھا دیا، کس نے چلا دیا، کس نے پیار کیا، کس نے نام رکھا، کس نے گٹھی دی، کس نے زبان چسوائی، کس نے ساتھ رکھا، کس نے پیار کیا، کس نے محبت کی، کس کے گھر میں آئے، روشنی کہاں سے لی، چمک کہاں سے لی، دمک کہاں سے لی، رانائی کہاں سے لی، بھلائی کہاں سے لی، اخلاق کہاں سے سیکھا، تربیت کہاں سے سیکھی. یہ دودھ کس کا ہے، یہ خون کس کا ہے، یہ چہرہ کس کا ہے، یہ تصویر کس کی ہے، یہ نقش کس کا ہے، یہ مشابہ کس کا ہے. ان کے لیے کیا کہیں؟ ایک طرف دیکھو تو علی نظر آتے ہیں، دوسری طرف دیکھو تو فاطمہ نظر آتی ہے، سروں پر دیکھو تو رسول. انہیں خود دیکھو تو کندھے رسول پہ نظر آتے ہیں، خود دیکھو تو گودے رسول میں نظر آتے ہیں. ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. پاگلوں یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ہمارے ہیں، یہ تمہارے نہیں، یہ ہمارے. کہنے والے نے کہا تمہارے کیسے؟ میں نے کہا ہمارے اس لیے ان کا کلمہ ہمارے پاس، ان کا قرآن
میں نے کہا جس مکہ میں گئے مکہ ہمارے پاس، جس مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہمارے پاس، اور جن کی فرمائش پہ بلال نے جو اذان دی وہ ہمارے پاس، جن کی فرمائش پہ بلال نے پھر اذان دہرائی وہ کس کے پاس؟ بلال چلے گئے حضور کے بعد، دل نہیں لگتا، واپس آئے مدینہ میں ایک شور اٹھ گیا، بلال آ گئے، بلال آ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، بلال اذان دو۔ بلال کہتے اذان کیسے دوں؟ پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا، چہرے پر نظر پڑتی تھی، آج وہ نہیں ہے، مجھ سے کہیں نہیں جائے گی۔ شہزادے آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، بلال کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے جناب بتائیے نا اذان کیوں نہیں دیتے؟ اذان دینا سب کو تو جواب دے دیا، یہ انکار ہو نہیں سکتا، یہ کون بول رہا ہے؟ جواب دے یہ خون رسول بول رہا ہے۔ یہ انکار کیسے ہوگا؟ اذان دو۔ بلال نے خواہش حسن پر، اصرار حسین پر، خواہش حسن پر، اصرار حسین پر، درخواست حسین پر، بات حسین پر اذان دی۔ میرا چیلنج ہے، جاؤ جا کر دنیا سے پوچھو وہ اذان کون سی تھی جو آج بھی میری مسجد کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے۔ وہی تھی یا کوئی اور تھی؟ اونچی وہی تھی۔ تو حسین ہمارے، حسن ہمارے۔ اگلی بات، یہ حسن و حسین، یہ حسین ابن علی، یہ حسن ابن علی، یہ اسلام پہ ان کی کتنے احسان ہیں، اسلام پہ ان کے کتنے احسان ہیں اور کتنا بڑا احسان ہے اسلام پہ حضرت حسن کا، جس نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہونے والی اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ شہادت علی المرتضیٰ کے بعد اپنے بابا کے نظریے پر چلتے ہوئے اپنے بابا کے بھائی حضرت امیر معاویہ کو صلح کا پیغام دیا اور انہیں بلایا اور ابا کے منبر پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا معاویہ ہاتھ بڑھاؤ، ہمارے جانے کے بعد دنیا تمہیں ہمارے بابا کا دشمن تصور کر کے ملک میں دنیا میں اسلام میں افراتفری پھیلائے گی۔ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس افراتفری پھیلانے والوں کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتا ہوں، لیکن تماچا یوں نہیں مارنا چاہتا، پہلے آپ کا ہاتھ لے کر اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ جب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نکلے گا اور ہاتھ میں آئے گا تو ہاتھ میں آنے کے بعد میں یہ تماچا ان کے منہ پر مار کر کہوں گا جس کا نام تم لے کر انتشار پھیلانا چاہتے ہو اس نے اپنے بھائی سمیت اپنے چچا معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے دنیا کو بتا دیا علی معاویہ کا بھائی ہے اور معاویہ علی کا بھائی ہے۔ علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ۔ ابھی آتے میں سمجھتا ہوں آپ کی نفسیات کو، میں آتا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں ذرا ماحول بنا رہا ہوں، میرے ساتھ متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ رات کے چونکہ 2 بجے، گرمی بھی بہت ہے، مل کے بھی بہت بیٹھے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی گرمی کی تپش کو ذرا میں اور حرارت دینے لگا ہوں، آپ کو اپنی گرمی کا احساس ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت حسن نے امت پر احسان کر دیا اور احسان کر کے اس بکھری ہوئی امت کو ایک کر دیا اور متحد کر دیا اور متفق کر دیا۔ جو سلسلہ فتوحات رکا ہوا تھا وہ سلسلہ فتوحات چل پڑا۔ میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ میرے دوستوں نے یہ عنوان کیوں رکھا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس
مہینے میں لوگ ان لوگوں کے نام پر افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر کے ماحول خراب کر کے ملک کے پرامن ماحول میں آگ لگانا چاہتے ہیں، اور میں محرم کی آمد سے پہلے ہی ان کے تذکرے کر کے، ان کی محبتیں بتا کے، ان کی عقیدتیں بتا کے اس آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، امن کی شمع جلانا چاہتا ہوں، محبت کی ہوائیں پھیلانا چاہتا ہوں، پیغام اسلام دینا چاہتا ہوں، عشق صحابہ بتانا چاہتا ہوں، عشق اہل بیت بتانا چاہتا ہوں، حسین کون بتانا چاہتا ہوں، حسن کون بتانا چاہتا ہوں، معاویہ کون بتانا چاہتا ہوں، ضمیر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہتا ہوں، متفق کرنا چاہتا ہوں، پیغام حسن دینا چاہتا ہوں، پیغام حسین دینا چاہتا ہوں۔ 20 سالہ دور حکومت جناب معاویہ میں حسن حسین کا کردار بتانا چاہتا ہوں، ان کا جہاد بتانا چاہتا ہوں، ان کے مذہبی کارنامے بتانا چاہتا ہوں، میدان میں نکلنا بتانا چاہتا ہوں، معاویہ کا دست پہ دست دے کر بیعت کرنا بتانا چاہتا ہوں، امت میں ان کا کردار بتانا چاہتا ہوں۔ تم حسین و حضرت حسین کے صرف 3 دن بتاتے ہو یا صرف 10 دن بتاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بچپن بتاتا ہوں، لڑکپن بتاتا ہوں، جوانی بتاتا ہوں، شباب بتاتا ہوں، حسین کا کلمہ بتاتا ہوں، حسین کی عبادت بتاتا ہوں، حسین کی محبت بتاتا ہوں، حسین کا جہاد بتاتا ہوں، مارکا بتاتا ہوں، باہر آنا بتاتا ہوں، تلوار اٹھانا بتاتا ہوں، کھڑا ہونا بتاتا ہوں، ڈٹ جانا بتاتا ہوں۔ تم صرف کربلا بتاتے ہو، میں حسین کی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں، خلاصہ بتاتا ہوں، عقیدت بتاتا ہوں، محبت بتاتا ہوں، الفت بتاتا ہوں، مسجد نبی میں ابو بکر کے پیچھے نماز بتاتا ہوں، عمر کے پیچھے نماز بتاتا ہوں، عثمان کے پیچھے نماز بتاتا ہوں، میں حسن حسین کو دروازہ عثمان پہ کھڑا بتاتا ہوں، ہاتھوں میں تلوار لیے بتاتا ہوں، محبت کا مجسمہ بتاتا ہوں، غیرت اور حمیت کا نشان بناتا ہوں، جرأت اور بہادری کی علامت بتاتا ہوں۔ میں حسین کے کردار کو پہاڑوں سے زیادہ بلند بتاتا ہوں، عظمتوں سے زیادہ عظمتوں والا بتاتا ہوں، رفتوں کے آنے مقام پر بتاتا ہوں، ان کی یہی حیثیت بتاتا ہوں، ان کا وجود بتاتا ہوں، داڑھی کا لہرانا بتاتا ہوں، پگڑی کا باندھنا بتاتا ہوں، اذان بتاتا ہوں، نماز بتاتا ہوں، عبادت بتاتا ہوں، ریاست بتاتا ہوں۔ صرف 3 دن کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تو بچپن کیوں نہیں بتاتا؟ لڑکپن کیوں نہیں بتاتا؟ جوانی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کو مسجد نبی میں کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت عثمان کے دروازے پہ کیوں نہیں بتاتا؟ ابو بکر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں بتاتا؟ عثمان کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت عمر کے ہاتھ سے جبہ لینا کیوں نہیں بتاتا؟ مال غنیمت لینا کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت عمر کے ساتھ محبت کیوں نہیں بتاتا؟ پیار کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت فاطمہ کی نصیحتیں کیوں نہیں بتاتا؟ محبت اور الفت کے تذکرے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کو نکھارتا کیوں نہیں ہے؟ کھولتا کیوں نہیں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بات واضح کیوں نہیں کرتا؟ حسین قرآن کا قاری تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین قرآن کا حافظ تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین علم کا خزانہ تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین عمل کا خزانہ تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کی زندگی سنہری تھی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کی زندگی باکمال تھی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین چمکتا تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین دمکتا تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین حق کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین ابو بکر کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ عمر کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ عثمان کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین بیعت کر رہا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین مان رہا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین وظائف لے رہا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین حکومت کا سہارا بنا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین نے بغاوت نہیں کی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین باہر نہیں نکلا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین نے ابو بکر کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا؟ عمر کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا؟ عثمان کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا؟ دروازے پر کھڑے ہو کر تلوار لہرا دی کیوں نہیں بتاتا؟ حفاظت کرتی کیوں نہیں بتاتا؟ چوکیدار بن گئے کیوں نہیں بتاتا؟ محافظ بن گئے کیوں نہیں بتاتا؟ پاپا کی آواز پر دروازے پہ پہرا دیا کیوں نہیں بتاتا؟ پاپا کو جواب دے کر کہتے ہیں یہاں سے کوئی نہیں کیا، کوئی پش سے آیا ہوگا، یہاں سے کوئی نہیں آ سکتا، کیوں نہیں بتاتا؟ ارے صحابہ کی عزت کے دروازے پہ کھڑے ہونا حسین کی سنت ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا؟ تکبیر! کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نہ ہے حسین نہ یا حسین، نہ ہے حسین نہ یا حسین، نہ ہے حسین نہ یا حسین۔ نعرہ 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 سنی، للکار ہے، للکار ہے، یلغار ہے،
ہم حسینی ہیں. حسینی لکھنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. لکھنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا, کردار سے حسینی کردار سے حسینی بنتا ہے. ہم حسینی ہیں. ہر دور کے ظالم سے ہم ٹکرائے, ہم حسینی ہیں. باطل کے سامنے ہم کھڑے ہوئے, ہم حسینی ہیں. باطل کی آنکھ میں آنکھ ہم نے ڈالی, ہم حسینی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں حضرت حسین کربلا میں نکلے. میں نے کہا کیوں نکلے؟ کہنے والا مجھے کہتا ہے اس لیے نکلے کہ میدان میں انہوں نے مقابلہ کیا. میں نے کہا کیوں کیا؟ کہا اسلام مٹ رہا تھا, دین مٹ رہا تھا, اسلام پر آنچ آ رہی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حسین نکل گئے. میں نے کہا جب حسین نکلے اس کا تصور یہ ہے کہ اسلام مٹ رہا ہے, اور جب حسین نہ نکلے اس کا تصور کیا ہے؟ کیا بات ہے بھائی سمجھو, میں بہت خوبصورت جملہ, بہت خوبصورت وقت میں, بہت خوبصورت مجمع میں, بہت خوبصورت لوگوں کے درمیان خوبصورت بات کر رہا ہوں. میں نے کہا حسین کیوں نکلا؟ تم کہتے اسلام مٹ رہا تھا. میں نے کہا پہلے کیوں نہیں نکلا؟ تو کہنے والا کہتا ہے اسلام نکھر رہا تھا. دور ابو بکر میں علی نہیں نکلا, دور ابو بکر میں حسن نہیں نکلا, دور عمر میں حسین نہیں نکلا, دور عثمان میں علی نہیں نکلا, حسن نہیں نکلا, حسین نہیں نکلا. میں نے کہا کیوں نہیں نکلے؟ کہ اسلام نکل رہا تھا, اسلام پھیل رہا تھا, اسلام چھا رہا تھا, ترویج ہو رہی تھی, جناب اشاعت ہو رہی تھی, پھیلاؤ ہو رہا تھا, ملک فتح ہو رہے تھے, دین کا کام ہو رہا تھا, قرآن پڑھایا جا رہا تھا, پھیلایا جا رہا تھا, نظام حکومت صحیح تھا, نظام سلطنت صحیح تھا, بات صحیح تھی, خلیفہ صحیح تھا, خلیفہ وقت صحیح تھا, اس کے کام صحیح تھے, اس کا انداز صحیح تھا, اس کی نہج صحیح تھی, اس کی بابت صحیح تھی, اس کے باپ صحیح تھے, اس کے پیغام صحیح تھے, خلافت کا حق صحیح ادا کر رہا تھا. علی بھی نہیں نکلا, حسن بھی نہیں نکلا, حسین بھی نہیں نکلا, سب ساتھ رہے, چلتے رہے. اب حسین نکل گیا, اب کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ تو کہتے اب بدل گیا. اس کا مطلب ہے پہلے کچھ نہیں بدلا تھا, پہلے سب صحیح چل رہا تھا, نظام درست تھا, بات ٹھیک تھی, اس لیے حسین نہیں نکلا. اور میں نہیں مان سکتا کہ نظام ہٹا ہوا ہو, پیغام بکھرا ہوا ہو, قرآن مٹا ہوا ہو, اسے ختم کر دیا گیا ہو, دین کی بات نہ ہو رہی ہو, کلمہ بدل دیا ہو, نماز رسول کی سنت کو مٹا دیا گیا ہو, اور علی نہ نکلے. نہیں ہو سکتا. حسن نہ نکلے, نہیں ہو سکتا. حسین نہ نکلے, نہیں ہو سکتا. خاندان نہ نکلے, نہیں ہو سکتا. نبی کا خون نہ نکلے, نہیں ہو سکتا. نبی کی اولاد نہ نکلے, نہیں ہو سکتا. نہ نکلنا بتاتا ہے یہ ٹھیک تھے, اس لیے وہ ساتھ تھے. یا نکلنا بتاتا ہے کہ ماحول خراب ہوا تو یہ نکل کھڑے ہوئے. حسین کا اس وقت نکلنا, اس وقت نہ نکلنا دنیا کو پیغام دیتا ہے. فتنہ پھیلانے والے, فساد پھیلانے والے, شر پھیلانے والے, فتح کی بات کرنے والے, دروازہ توڑنے کی بات کرنے والے, ایمان کو مٹنے کی بات کرنے والے, قرآن کو غلط کہنے والے, کلمے کو بدلنے والے, اذان کو بدلنے والے. تو غلط, تیرا نظریہ غلط, تیری سوچ غلط, تیرا پیغام غلط, تیرا اعلان غلط, تیرا خاندان غلط, تیری نسل غلط, تیری فصل غلط, تیری بنیاد غلط, تیرا پیغام غلط, تیرا تصور غلط, تیری سوچ غلط, تیرا نظریہ غلط, تیرے ماننے والے غلط, تیرے جانے والے غلط, تیرا عقیدہ غلط, تیری بات غلط, تیری مجلس غلط, تیرا بیان غلط, تیری بات غلط, تیری زبان غلط, وجود غلط, جسم غلط, یہاں تک کہ تیرا لطف غلط. تکبیر.
जगह बनाने से बनती है और जगह आने वालों को मिलती है। जगह बनाने से बनती है, जगह आने वालों की बनती है। जाने वालों दरवाजे खुले, मिल जाएगी, आओ तो सही, आओ। लुधियानवी का सीना बड़ा वसी है। आओ, कहते हैं जनाब ये हुसैन निकले थे। मैंने कहा निकले थे, तुम कहते हो निकले थे। मेरा सवाल है पहले क्यों नहीं निकले थे? तुम तो कहते हो पहले दिन मामला खराब हो गया, तुम तो कहते हो पहले दिन ही माहौल खराब हो गया, तुम कहते हो मुसल्ला छीन लिया, तुम कहते हो बाग छीन लिया, तुम कहते हो जमीन छीन ली, तुम कहते हो खिलाफत छीन ली, तुम कहते हो छीन ली। पूछता हूं उस वक्त अली थे या नहीं थे? भला अली के होते हुए कोई चीज कोई छीन सकता है? नहीं। अली के मानने वाले जो अपना बयानिया दे रहे हैं कि अली के होते हुए कोई छीन नहीं सकता। बोलो अली वालों बोलो, अली वालों बोलो। मैं इसको अली की तौहीन समझता हूँ, मैं इसको अली वल मुर्तज़ा शेर खुदा की, फातेह खैबर की, सहाबी रसूल की, दामाद रसूल की, इज्जत के उसूल की, दीन और फरोग की अजमत की, सिलसिलों के इमाम की, कायनात की अजीम शख्सियत की, खलीफा चारुम की तौहीन समझता हूँ। कोई ये कहे कोई छिन गया था, अली चुप रहे, वापस नहीं ले सके, ये अली की तौहीन है। मैं ये कहने वाले को अली का गद्दार समझता हूँ। रात के 2 बजे शादन लुंड में बैठा मजमा तुम्हें कह रहा है हम तौहीन अली नहीं होने देंगे। जुर्रत के निशान कदम अली है, हक की पहचान कदम अली है, अजमत के मीनार कदम अली है, रिफत के मकाम कदम अली है, गैरत के बाप कदम अली है, जुर्रत के इमाम कदम अली है, पलट कर चपटने वाले कदम अली है, बातिल को मिटाने का नाम अली है, शिकस्त देने वाले का नाम अली है, फातेह बन जाने वाले का नाम अली है, खैबर पे छा जाने वाले का नाम अली है, मरब को बिछाड़ देने वाले का नाम अली है, बातिल के दिलों पे हुकूमत करने वाले का नाम अली है, इमाम के पीछे यानी अबू बकर के पीछे खड़े होने वाले का नाम अली है। और जी हाँ समझो उमर के मुक़्तदी का नाम अली है। अली समझो, अली की शान समझो। ये नहीं हो सकता। मैं तो हुसैन के लिए कहता हूँ, जो हुसैन को इतना बुलंद मानता है वो हुसैन के बाबा को कितना बुलंद मानता हूँ। नहीं निकले, क्या किया? पहले हजरत अली, हुसैन, हसन, अब हुसैन निकले, अब हुसैन निकले। उमर बड़ी हो गई, फिर भी निकले। जब अबू बकर खलीफा बने थे, अली जवान थे, जवान अली नहीं निकला, बड़ी उम्र का हुसैन निकल आया। जवानी के जमाने में ताकत के होते हुए अली का ना निकलना बताता है खलीफा बरहक अबू बकर है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे मैंने समझाने के लिए कहा। कोई खलीफा बरहक का ये कहने की बात ही नहीं है। ऐसे ही है जैसे निकले हुए सूरज को कोई कहे सूरज निकला हुआ है। ये तो अहम सी बात है कि हजरत अली नहीं निकले और वहां रहे। 18 ज़िलहज आने को है। मेरा ये पैगाम नोट किया जाए, आप समेत मुल्क भर के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कायदे अहले सुन्नत की हिदायत पर कि 18 ज़िलहज आने को है और 18 ज़िलहज को
الرسول، جامع القرآن، ناشر القرآن، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین ابن علی نے اپنی عظمت کے جو مینار نقب کیے تھے اور جو قوت کا پہاڑ بنے تھے، اور 3 دن تک پانی بند رہا مگر مانگا نہیں۔ دشمن تو کہتا ہے بچہ آگے کیا اور آگے کر کے کہا مجھے نہیں دیتے، اسے تو دے دو۔ میں حسین کی توہین سمجھتا ہوں، حسین اپنے دشمن سے پانی مانگے نہیں ہو سکتا، حسین اپنے دشمن سے پانی مانگے نہیں ہو سکتا۔ اگر مانگا ہے تو کسی اپنے سے مانگا ہے، ورنہ مانگا ہی نہیں ہے، ورنہ مانگا ہی نہیں ہے۔ تم اسے کہتے ہو پانی مانگے گا، جس نے زبان رسول کی چوسی ہو اسے کسی سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کی توہین مت کرو، علی کی توہین مت کرو۔ تمہارے بیانیہ میں توہین حسین بھی ہے اور توہین علی بھی ہے، اور میرے بیانیہ میں عظمت حسین بھی ہے اور عظمت علی بھی ہے۔ ارباب اقتدار، نقطہ نظر سنو دونوں کا، فیصلہ تم کرو۔ ایک کہتے علی سے سب کچھ چھن گیا، ایک کہتے علی کی موجودگی میں کچھ چھن سکتا ہی نہیں۔ جرأت مند کس نے مانا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ توہین کس نے کی؟ آپ سے کہتا ہوں 18 ذی الحجہ جانے کو ہے، حضرت حسین نے میدان کربلا میں جس قوت کا اظہار کیا، حسین ابن علی نے یہ سبق عثمان کے دروازے پہ سیکھا۔ عثمان کے دروازے پہ کیسے سیکھا؟ 40 دن تک پانی بند رہا، 40 دن تک کھانا بند رہا، بغیر پانی پیے 40 دن تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ آج حسین نے کربلا کے میدان میں وہ سبق دہرایا۔ علی اسے عثمان کے دروازے پہ کیوں بیچ رہے ہو؟ جوابات اس لیے بیچ رہے ہو، کل یہ بات حسین پہ بھی آ سکتا ہے۔ اپنے خالو سے، دورے خالو سے سیکھ لے۔ کیا سیکھے؟ ڈٹنا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، پیاسا کیسے رہنا ہے، بھوکا کیسے رہنا ہے، پھر ڈٹ کیسے جانا ہے، کھڑا کیسے ہو جانا ہے۔ میں حسین کی اس عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔